السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، وقال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ انسان کا مزاج قرآن کریم کی روشنی کے اندر بات پہنچی تھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر، کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ یہ میری مان کر زندگی گزاریں۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اس کا معنی عبادت کا یہاں اس مقام پر یہ ہے کہ انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی میرے حکم کے مطابق گزاریں، میری مان کر وہ اپنی زندگی گزاریں۔ عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ تو گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے لگتے ہیں اور بس۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ چند لمحے چرچ کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد باقی سارا دن ملکہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے۔ یہ عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کی سوچ ہے کہ مذہب کا تعلق فرد کے ساتھ ہے، یعنی انفرادی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام جو مذہب ہے اس کا تعلق فرد کے ساتھ نہیں ہے، یہ اجتماعی مذہب ہے، یہ انفرادی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے کہ تمام تر زندگی کے شعبوں میں، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ سکول ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارہ کالج یونیورسٹی ہے، چاہے وہ ہماری تجارت کی جگہ، چاہے وہ ہماری کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، ہر جگہ پر اپنے تمام تر معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، دین اور دنیا یہ الگ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ 2 متضاد چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دین اور دنیا یہ دونوں متضاد چیزوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق کیا جائے گا وہ دین ہے۔ دنیا کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ دین اور دنیا الگ 2 چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ متضاد چیزوں کا نام نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں،
عبادت تب عبادت بنتی ہے جب اس عبادت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہو۔ اگر عبادت کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود نہیں ہے، وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی۔ فار ایگزامپل، فجر کی نماز الحمدللہ ہم سب نے پڑھی۔ فجر کی نماز کا اپنے وقت پہ پڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ اب 5:34 یا 35 پہ سورج طلوع ہو تو 33 یا 34 منٹ تک پڑھنے کا حکم ہے۔ جو ہی سورج طلوع ہوا، عین طلوع کے وقت نماز فجر کا پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اب کوئی نماز پڑھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پامال کیا۔ 32 منٹ پہ پڑھنے کا 33 منٹ پہ حکم ہے، اب نہیں پڑھے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پامال ہوگا۔ یہی نماز سجدہ، رکوع، قیام، تشہد، جلسہ اگر عین طلوع کے وقت ایک مسلمان پڑھے گا، بالکل بعینی ہی وہی نماز ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ کیوں؟ اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ نہیں پڑھنی۔ روزہ سارا رمضان رکھنا فرض ہے۔ چاند کے طلوع ہونے کے بعد اب کوئی اگر عید والے دن روزہ رکھے گا تو وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پامال کیا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے عید والے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اصل چیز کیا ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ تو اپنی زندگی کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ اس بات کو ذرا ایک حدیث کے حوالے سے سنیے اور میرے بھائیوں توجہ دیجیے۔ میرا ذمہ ہے آپ تک بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچانا، منانا نہیں ہے۔ کوئی مانے بسم اللہ، نہیں مانے اس کی مرضی۔ میں قرآن و سنت کے مطابق بتانے کا ذمہ دار ہوں، وہ آپ تک بات کو پہنچانا ہے۔ کوئی خفا ہو، کوئی خوش ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بات توجہ سے سنیے میری طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے۔ ان رجلا عطس الی جنب عبداللہ ابن عمر، ایک شخص نے جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں بیٹھے ہوئے چھینک ماری، اور پھر کیا کیا؟ چھینک مارنے کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ جملہ کہا۔ اب آپ سارے حضرات مجھے بتائیے کہ والسلام علی رسول اللہ جملہ ٹھیک نہیں ہے؟ بہترین جملہ ہے، اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، حکم بھی ہے، درود و سلام بھیجو، قرآن کی آیت ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے نا خوبصورت؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جب یہ جملہ سنا تو اس شخص کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا قل الحمدللہ۔ چھینک کے جواب، چھینک جب آئے تو صرف اور صرف الحمدللہ کہو۔ کیوں؟ کہ میرے محبوب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صرف الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے، براہ راست شاگرد ہیں، وابی نہیں ہے، وہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد۔ فرمایا کہ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، والسلام علی رسول اللہ میرے نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ یہ موقع نہیں ہے، یہ والا موقع نہیں ہے۔
صلاۃ والسلام کا حکم ہے، جب آپ چاہے پڑھیں۔ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں حکم نہیں ہے، وہاں جو حکم ہے وہی دہرانا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ قولو مثل ما یقول المؤذن، جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو تم وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ بارہا بتانے کے باوجود ہمارے چند بزرگ ایسے ہوتے ہیں، جب مکبر تکبیر کہہ رہا ہوتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اونچی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں نبی کے حکم کی خلاف ورزی ہے کہ اتباع ہے؟ خلاف ورزی ہے کہ اتباع ہے؟ میرے بھائیوں بزرگوں، اصل ہے دین کا جو حکم جہاں جیسے ثابت ہے اس کو ایسے ہی کرنے کا نام دین ہے، ایسے ہی کرنے کا نام دین ہے۔ ایک مولانا بڑے بزرگ پڑھے لکھے ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، وہ ایک بات کرتے کرتے، بات لمبی ہے اسے ادھر چل جائے گی، میرا موضوع نہیں ہے لیکن صرف اتنا بتانا مقصود ہے۔ وہ بات کرتے کرتے کہنے لگے بھائی دین کے احکام یا شریعت کا حکم یہ کوئی تیرے باپ کی طبیعت نہیں ہے، یہ شریعت ہے۔ شریعت جہاں کہے گی جو مانو اسی کو مانیں گے، شریعت کہے گی نہیں ماننا تو نہیں مانیں گے۔ یہ طبیعت تھوڑی ہے کہ طبیعت مانے گی تو مانیں گے، نہیں مانے گی تو نہیں مانیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انہوں نے کیا فرمایا کہ اس موقع پر صرف الحمدللہ کہو، اسی کے اندر اتباع اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ساری زندگی اس کے حکم کے مطابق گزارے۔ سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں موت کا ذکر حیات سے پہلے ہے، پہلے موت پھر حیات۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں بچوں، موت انتقال روح کا نام ہے۔ ہم فنا نہیں ہوتے مرنے کے بعد، ہم تو انتقال کرتے ہیں، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بس مر گئے سوا ہو گئے ختم، یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو دہریے ہیں، جو یہ کہتے ہیں وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے، یہی ہم مر جاتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، زمانہ کی گردشیں ہمیں ہلاک کر دیتی ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان الدار الآخرۃ ہی دار القرار، ٹھہراؤ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لہذا یاد رکھیے، ایک مسلمان عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے، فنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے، اب توجہ کیجئے گا، اب اپنے موضوع کی طرف آہستہ آہستہ چل رہا ہوں۔ انسان کو زندگی بخشنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک درجہ اختیار دیا ہے۔ باقی کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں وہ جبری مسلمان ہیں، جبری مسلمان ہیں، یعنی وہ زبردستی مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کے تابع، حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جبری مسلمان نہیں بنایا۔
درجہ کا اختیار دیا ہے اس مسلمان کو۔ چنانچہ زمین اور آسمان کے بارے میں فرمایا قالت ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان نے کہا اللہ ہم خوشی خوشی آپ کے حکم کے سامنے سر ہم تسلیم کرتے ہیں۔ سورج اور چاند صدیوں سے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، آج تک ایک ذرہ ایک سوتر اپنے مدار سے ادھر ادھر ہلنے کی انہیں طاقت نصیب ہوئی۔ جبری مسلمان ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں، آگے آئے گا انشاءاللہ ان کے بارے میں۔ ایک ذرہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے ایک درجہ کا اختیار دے دیا ہے۔ فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ اب یہ آگے چلتے فرمایا انسان کچھ بھی نہیں تھا زمانے کے اندر، اس کا ذکر تک نہیں تھا، کوئی شے کوئی حیثیت نہیں تھی اس کی۔ انا خلقنا الانسان من نطفہ، بے شک ہم نے پھر انسان کو نطفے سے پیدا فرمایا، امشاج نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے قوت سماعت اور قوت بصیرت عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ بنتا ہے، اس کو اختیار دے دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو مسلمان بن کر اللہ کے حکموں کی تابعداری کر کے جنت کا مستحق بن جائے، چاہے کافر رہ کر جہنم کے اندر چلا جائے، اس کو اختیار دے دیا ہے۔ اور ساتھ فرما دیا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے حبیب پاک ان سے کہہ دیجئے سچ وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب جو چاہے انکار کرے، جو چاہے اقرار کرے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر پر قائم رہے، اب مرضی پہ ہے۔ اب ایک درجہ اختیار ہے انسان کو، کتنا اختیار ہے؟ کسی بزرگ غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا کہ انسان کتنا با اختیار ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ٹانگ اٹھائی، کہا اٹھا لیا جی، کہا اب دوسری اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکا۔ کہا بس انسان کو اتنا اختیار ہے کہ ایک درجے کا اختیار ہے انسان کو کہ وہ ایک ٹانگ پر تو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دونوں ٹانگیں اٹھا کر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو انسانی مزاجوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ پسندیدہ ہیں کچھ ناپسند ہیں۔ ناپسندیدہ مزاجوں کا تذکرہ فرمایا اس لیے تاکہ انسان ان مزاجوں کو چھوڑ کر اللہ کے پسندیدہ مزاج اپنا کر اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، اس لیے اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ اور میرا آپ کے سامنے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سمیت ہم سب اللہ کی طرف سے اس مزاج پر چل پڑیں جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ مزاج اپنے اندر سے نکال دیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ پسندیدہ مزاج پر چلیں گے پسندیدہ انسان بن جائیں گے، ناپسندیدہ مزاج پر چلیں گے تو ناپسندیدہ انسان بن جائے۔ مسلمان تو وہ بات کی بات ہے، یہ صرف وہ بتاؤں گا جو اللہ نے انسان بننے کے لیے مزاج ذکر فرمایا، جن کو ناپسند فرمایا۔ اب توجہ کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورہ یونس میں انسان کے ایک مزاج کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جو بھی مزاج کا تذکرہ ہوگا نا وہاں انسان کا لفظ آئے گا، یہ توجہ رکھیے گا۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت اسے آتی ہے، پھر یہ انسان کیا کرتا ہے؟ یہ دعا صرف مسلمان نہیں مانتے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔
اور قبول صرف مسلمان کی نہیں ہوتی، غیر مسلم کی بھی ہوتی ہے۔ دعا کے لیے مسلمان غیر مسلم ہونا شرط نہیں ہے، رزق کے لیے مسلمان غیر مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ فرمایا دعانا، پھر یہ انسان تکلیف، مصیبت اور پریشانی کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، پہلو کے بل لیٹے ہوئے، قاعداً بیٹھے ہوئے، قائماً کھڑے ہوئے، مطلب ہے کہ ہر حال میں مجھ سے التجا کرتا رہتا ہے۔ اے اللہ تکلیف دور کر دے، اے اللہ مصیبت دور کر دے، اے اللہ غمی دور کر دے، اے اللہ پریشانی دور کر دے، اے اللہ نوکری ختم ہوگی، اللہ بحال کروا دے۔ جو بھی اس کو مصیبت اور مشکل اور پریشانی ہے وہ دعا کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے کیسے اس انسان کے اس رویے کو اپنے قرآن میں ذکر فرمایا، کاش ہم پڑھ کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم اس کی التجاؤں کو سن کر پھر اس سے اس کے اوپر آنے والی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ نوکری بحال ہو گئی، شادی نہیں تھی، ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی، بیماری ٹھیک ہو گئی، وہ خوشحال ہو گیا، پریشانیوں سے نجات مل گئی۔ اب پھر وہ انسان کیا کرتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، اور آپ دیکھیں گے گریبان میں جھانک کر ہم سب میرے سمیت کہ اللہ نے کیسا مزاج ذکر کیا ہے۔ مرہ، وہ تکلیف دور ہونے کے بعد، مصیبت دور ہونے کے بعد وہ ایسے گزر جاتا ہے کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، جیسے اس نے ہمیں اپنی تکلیف میں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، ایسے بھول جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں اپنی تکلیف میں پکارا ہی نہیں تھا۔ ہمارے بچے امتحانوں کے دن ہوتے ہیں تو سارے نمازوں میں آ کر پوری سب دعا کرنا ریگولر۔ وہ ایک ہمارا بچہ آتا تھا، اللہ زندگی دے، آج کل کافی عرصہ نظر نہیں آیا، شاید کہ باہر ہوگا یا کہاں، وہ جب بھی امتحان کے دنوں میں آتا تو میں کہتا بھائی دبئی سے واپس آ گئے ہو؟ امتحان کے دنوں میں، مصیبت کے دنوں میں، پریشانی کے دنوں میں، جب امتحان ہو گئے، پریشانی دور ہو گئی، تو ہمارا اللہ کیا کہتا ہے؟ مرہ کَأَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، وہ ہم سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس نے کبھی اپنے تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہمیں اس نے یاد ہی نہیں کیا تھا، ایسے بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک اور مزاج کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ عام حالات میں اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، اور اگر تکلیف دور ہو جائے پھر اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم راحت، آرام، سکون کے اندر یاد ہی نہیں کرتے اللہ کو، تکلیف مصیبت میں یاد کرتے ہیں، جب دور ہو جائے پھر بھول جاتے ہیں۔ کیسے اللہ فرماتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا، سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، لفظ ہے نا انسان، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت سے لطف اندوز کر دیں، اسے اپنی نعمتوں سے نواز دیں، اس پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دیں، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر اگر ہم اس سے اپنی ان نعمتوں کو واپس لے لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ شخص مایوس ہو کر ناشکری پر اتر آتا ہے۔ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، ساڑیاں تو اللہ سنتا ہی نہیں جی، ساڑی تو اللہ کو پہنچ دی ہی نہیں، وہ ناشکری پہ اتر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ النَّعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ، اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اس انسان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں،
تو وہ کہتا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي کہ میری پریشانیاں تو دور ہو گئیں، میری مصیبتیں دور ہو گئیں، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ پھر وہ اترانے لگ جاتا ہے اور تکبر کرتے ہوئے شیخیاں مارنے لگ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان نعمتوں کے واپس آنے پر اللہ کے ہاں سجدہ شکر ادا کرے، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، وہ کیا کرتا ہے؟ تکبر کرتے ہوئے شیخیاں مارنے لگ جاتا ہے، اترانے لگتا ہے، اور وہ خوشی کے مارے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، مال کی بنیاد پر تکبر اور غرور نہ کیجیے گا، صحت اور تندرستی کی بنیاد پر تکبر اور غرور نہ کیجیے گا، علم اور فقاہت، عقل اور دانش مندی کی بنیاد پر تکبر اور غرور نہ کیجیے گا، بلکہ ان ساری نعمتوں کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتے ہوئے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے کہ دنیا دارانہ سوچ وہ کبھی بھی مصیبت پر صبر نہیں کر سکتی، اور اللہ کی نعمتیں آنے پر شکر بھی ادا نہیں کر سکتے دنیا دارانہ سوچ والے۔ کیوں؟ کہ خود اللہ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل صالح کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے اجر کا بندوبست کیے رکھا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان تیری ایک ایک سانس میرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، تیری ایک ایک سانس میرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ فرمایا وما بکم من نعمت فمن اللہ تمہیں جو بھی نعمت میسر ہے وہ سب اللہ کی عنایات میں سے ہے اور اس کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے، اس کے فضل کا نتیجہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے ایسے مزاجوں کا تذکرہ فرما رہا ہے جو مزاج اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ قرآن کے اندر جو قرآن کا موضوع ہے وہ کیا میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ کوئی شخص بتائے؟ یا سبحان اللہ، انسان قرآن کا موضوع ہے، اللہ خوش رکھے۔ یہ ہے سمجھ کر سنیں گے تو محنت بھی رنگ لائے گی اور اللہ راضی بھی ہوں گے۔ میرے بھائیوں اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کون سے مزاج اپناتے ہیں، پسندیدہ یا ناپسندیدہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ناشکری سب سے پہلے شیطان نے کی۔ اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کو چیلنج کیا۔ اس نے کہا اللہ تو نے آدم کو کیوں فضیلت اور رفعت بخشی ہے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے آدم علیہ السلام کو کس لیے رفعت اور فضیلت بخشی؟ میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی تقسیم سے سب سے پہلا شیطان ناراض ہوا، اس لیے ہمیں وہ روش نہیں اپنانی، اللہ کی تقسیم سے ناخوش نہیں ہونا، اللہ کی تقسیم سے ناراض نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں ایک بات توجہ سے سن لیجیے، ناراضی معاف کرتے ہوئے، ہم اپنے سکھوں پر خوش ہونے کے بجائے دوسرے کے سکھوں پر ہمیں دکھ پہنچ جاتا ہے۔ جو ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف ان کی نعمتوں کو دیکھ کر ہم تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ روش اچھی نہیں ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا 14ویں پارے کے اندر مختلف نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے انسان کے ایک مزاج کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 میں
پہلے کچھ نعمتیں ذکر کی توجہ کے ساتھ. فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. وانزل من السماء ماء، اور بلندیوں سے اس نے انسانوں کے فائدے کے لیے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس نے اس کے ذریعے سے پھل نکالے تاکہ تم رزق لو، تمہارے لیے بطور رزق پھل اس نے نکالے. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اور اس نے تمہارے لیے بحری بیڑے کو مسخر کر دیا تاکہ سمندر کے اندر اس کے حکم سے تم اسے چلاؤ. وسخر لكم الانہار، اور اس نے تمہارے لیے دریا چلا دیے. آپ دیکھو کہاں سے پانی پہاڑوں سے شروع ہو کر کہاں تمہارے کھیتوں کو آ کر لگتا ہے، کہاں وادی نیلم اور جیلم کی چوٹیوں سے برف پگھل کر آتی ہے اور تمہارے کھیتوں کو پانی لگتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اس نے سورج اور چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں. سورج دنیا کے اندر توانائی کا منبع ہے، شمسی توانائی اس کے ذریعے سے عام ہو رہی ہے. اور میرے بھائیو ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنی کوئی نعمت انسان کو جس قدر زیادہ ضرورت ہے اللہ نے اس کو فری کر دیا ہے. یہ ہوا ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ فری ہے. یہ سورج کی تپش اور گرمی پھلوں میں رس ڈالنے کے لیے، شمسی توانائی کو حاصل کرنے کے لیے، روشنی کے لیے سب سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے، فری ہے. جو بھی نعمت انسان کو وافر مقدار کے اندر چاہیے ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ نے مفت رکھ دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات اور دن کو کام میں لگا دیا ہے. رات کی نیند کبھی دن کی نیند اس کا بدل نہیں ہو سکتی. جو راحت رات کی نیند کے اندر ہے، رات کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے دن کے 15 گھنٹے سے زیادہ راحت اور محسوس کرتے ہیں، زیادہ راحت ملتی ہے ان سے. اسی طرح میرے بھائیوں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس نے تمہیں عطا کر دیا. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ چیز جس کی انسان کو طبعاً ضرورت ہے یا آئندہ ضرورت ہوگی، وہ بن مانگے اللہ نے فضا اور زمین کے اندر اس کو رکھ دیا. اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے ہر وہ چیز جو انسان کی طبعاً ضرورت ہے وہ اللہ نے اس زمین اور اس فضا کے اندر مفت رکھ دی ہے انسان کے استعمال کے لیے. اور میرے بھائیوں فرمایا آگے کیا فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. اب آگے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار. یہ ساری نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا انسان، ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، البتہ نا انصافی واقعہ ہوا ہے، کفار، نا شکرہ واقعہ ہوا ہے. یہ ساری نعمتیں جس ذات کی اس نے استعمال کی ہیں اس کا حق بنتا تھا اس کے سامنے سجدہ کرتا، لیکن یہ بدبخت انسان کہیں کہیں جا کر پتھروں پہ اپنے پیشانی کو رگڑتا اور ان کو سجدہ کرتا ہے. یہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اپنی جیسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے، ان سے نظر و نیازیں مانگتا ہے اور ان سے اپنی مشکل کشائیں حاجت روائیں پوری کرواتا ہے. اور استعمال کس کی نعمتیں کرتا ہے؟ اونچی فرمائے اللہ رب العزت کی. تو اس کا حق کیا بنتا تھا؟ اس رب کی عبادت کرتے، اس رب کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے اور اس رب کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد صرف اور صرف اسی کے ہو جاتے. اس انسان نے ایسا نہ کیا. میرے بھائیوں ابھی یہ مضمون جاری ہے، توجہ کے ساتھ سنا کیجئے گا، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا